مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا آپ کو برکت بخشے اور محفوظ رکھے۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں دو آیات پر غور کریں گے کہ خداوند کا کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خداوند اس کلام کے ذریعہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ دیکھیے میری عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آسمان بند ہو جائے، آسمان کب بند ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، جب آپ کے ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے ملک پر خدا کی برکت نہیں رہتی، آپ کے ملک میں خوشحالی نظر نہیں آتی، آپ کے شہر میں خوشحالی نظر نہیں آتی، آپ کے گھرانہ کے اندر اور آپ کی ذاتی زندگی کے اندر خوشحالی نظر نہیں آتی، امن نہیں نظر آتا، ہر طرف ویرانگی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آسمان بند ہو چکا ہے۔ خدا کی طرف سے برکتیں نہیں آ رہی، وباؤں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، مشکلاتیں، مصیبتیں، آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ اجڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان بند ہو چکا ہے۔ تو خداوند ایک طریقہ کار بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے لوگ، خداوند کے جو لوگ ہیں، جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، جب وہ خاک سار بن کر اپنے خداوند کے سامنے دعا کریں گے، اپنے خداوند کے سامنے دعا کریں گے خاک سار بن کر، اور پھر اس کے چہرے کے دیدار کے طلبگار ہو جائیں گے۔ نمبر سیکنڈ پہ کیا کرنا ہے جی؟ اس کے چہرے کے دیدار کے طلبگار بننا ہے، اور پھر اپنی اپنی بری راہوں سے بھی پھرنا ہے۔ جب تک کوئی انسان اپنے گناہوں کو ترک نہیں کرتا، چھوڑ نہیں دیتا، بری راہوں سے نہیں پھرتا، اس کی زندگی میں خدا کی طرف سے، اس کے شہر میں، اس کے گھرانے میں، اس کے ملک میں خدا کی طرف سے کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی بحالی نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ بری راہوں سے پھرنا چاہیے انسانوں کو، تاکہ میں آسمان پر سے ان کا گناہ معاف کروں اور پھر ان کے ملک کو بحال کر دوں، ان کے شہر کو بحال کر دوں، ان کے گھرانے کو بحال کر دوں، ان کی زندگیوں کو بحال کر دوں۔ جن کے گھرانے، جن کے شہر، جن کے ملک اجڑ چکے ہیں، خداوند ان کو بلاتا ہے۔ آسمان بند ہو چکا ہے، خداوند ان کو بلاتا ہے، میرے پاس آؤ، خاکسار ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، انکسار ہو جاؤ، میری حضوری میں جھک جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا جب تم اپنی بری راہوں سے پھرو گے۔ تو یاد رکھے گا، جب تک گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کی وجہ سے آسمان بند ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے آسمان بند ہوتا ہے۔ جب آپ گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا کی طرف سے برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم اپنے گناہوں کو خداوند کی حضوری میں معاف کروائیں، ہم اقرار کریں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تاکہ بحالی آنا شروع ہو جائے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔
पाक खुदावंद, आसमान और जमीन को कायम करने वाले खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। जो भी जिंदगी इस प्रेयर को सुन रही है खुदा, तेरी पाक ब्लेसिंग उस पर ठहर जाए मेरे खुदा। खुदावंद बहाली आना शुरू हो जाए खुदावंद। खुदावंद पाक खुदा, बंद आसमान खुले यस्सु के नाम से खुदावंद। खुदावंद पाक खुदा, आसमानी बाप बरकतें नाजल होना शुरू हो जाए मेरे खुदावंद। तेरे लोग बरकत पाए मेरे खुदावंद, तेरे खादम बरकत पाए मेरे खुदावंद, मुकद्दसीन लोग बरकत पाए मेरे खुदावंद, आलमगीर कलीसिया बरकत पाए मेरे खुदावंद। आसमानी बाप आज अपनी कुदरत के जरिया से अपने लोगों को कसरत की बरकत दे देना मेरे खुदावंद। मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए दुआए खैर मांगता हूं मेरे खुदावंद। मैं अपने मुल्क के लिए बरकत चाहता हूं, हुकूमत के लिए बरकत चाहता हूं, अफवाज पाकिस्तान के लिए, पुलिस रेंजर्स के लिए, अदलिया के लिए बरकत की दुआ करता हूं। पैरामेडिकल का जो अमला है खुदा, उसके लिए बरकत चाहता हूं मेरे खुदा। खुदावंद इसकी धरती हवाओं फजाओं पर खुदावंद बरकत की दुआ करता हूं। खुदावंद जो भी जिंदगी इस प्रेयर को सुन रही है, जिसने कलाम को सुना है खुदा, तसल्ली मिले जो आसमान के खुदा की तरफ से हो, बरकत मिले जो आसमान के खुदा की तरफ से हो, बहाली मिले जो आसमान के खुदा की तरफ से हो। खुदावंद आपने लोगों को बड़ी बरकत बख्श दे, महफूज कर खुदावंद, बरकतों से माला माल कर, यीशु के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।